اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام جو ہے وہ العربیۃ للطالبین المستوی الثانی، العربیۃ للطالبین المستوی الثانی، المستوی الثانی دوسرا حصہ۔ ان کے مصنف ہیں الشیخ ابو ریان تصور حسین المدنی، اور دوسرے ان کے مصنف ہیں الشیخ ابو واصف محمد شاہد المدنی۔ مکتبۃ المدینہ کی یہ مطبوعہ کتاب ہے، مرکز دعوت اسلامی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وحدات و دروس المستوی الثانی، وحدات کہتے ہیں یونٹس کو، اور دروس کہتے ہیں اسباق کو۔ المستوی الثانی دوسرا حصہ، دوسرے حصے کے اسباق اور یونٹس۔ الوحدۃ الخامسۃ، پانچواں یونٹ۔ پانچویں یونٹ کے اندر دو سبق ہیں۔ العائلۃ، پہلا سبق جو ہے وہ خاندان، العائلہ کہتے ہیں خاندان کو۔ العائلۃ، خاندان کے بارے میں پہلا سبق، اور الدراست، دوسرا سبق جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں۔ الدراست کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم کو۔ تو پہلا ہم نے پڑھنا ہے العائلۃ۔ الدرس الاول، پہلا سبق، العائلۃ، خاندان۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے گرینڈ فادر۔ گرینڈ فادر کہتے ہیں دادا جان کو، اور گرینڈ مدر دادی کو۔ فادر والد باپ، اور مدر جو ہے وہ ماں، بردر بھائی، سسٹر بہن۔ نیچے تصاویر بھی دی گئی ہیں جس میں دادا دادی، والدہ والد، بھائی بہن۔ اس کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ الحوار الاول، الحوار، حوار جو ہوتا ہے یہ مکالمے کو کہتے ہیں۔ تو الحوار الاول، پہلا مکالمہ۔ طارق اور نبیل کے درمیان یہ مکالمہ ہے۔ تو طارق کہتا ہے السلام علیکم یا نبیل، تم پر سلامتی ہو، یا حرف ندا، اور نبیل جو ہے یہ منادہ ہے۔ تو یا کا مطلب ہوگا اے نبیل، السلام علیکم یا نبیل، تم پر سلامتی ہو اے نبیل۔ نبیل آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام یا طارق، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے طارق۔ طارق پھر آگے سے کہتا ہے حل عائلتک کبیرۃ ام صغیرۃ۔ حل کا معنی ہوتا ہے کیا، عائلتک، عائلہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، عائلہ کہتے ہیں خاندان کو، اور کاف جو ضمیر ہے یہ واحد مذکر حاضر۔ تو عائلتک کا مطلب ہوگا تمہارا خاندان۔ کبیرۃن، کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو۔ ام یہ جو ہے یہ حرف عاطفہ ہے، ام کا مطلب ہے یہاں پہ یا۔ صغیرۃن، چھوٹا۔ کیا تمہارا خاندان چھوٹا ہے یا بڑا؟ نبیل کہتا ہے عائلتی ہی عائلۃ کبیرۃ تتکون من 9 اشخاص۔ عائلہ خاندان کو کہتے ہیں، یا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ تو عائلتی کا مطلب ہوگا میرا خاندان، ہیا وہ، یہ ضمیر جو ہے یہ عائلہ کی طرف لوٹے گی، کیونکہ یہاں پہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر آئی ہے، تو یہ عائلہ کی طرف لوٹے گی۔ عائلہ کا معنی ہے خاندان۔ عائلتی میرا خاندان، ہیا عائلتن کبیرتن، پہلے پڑھا تھا کبیرہ کا معنی کیا ہے، بڑا، تو میرا خاندان بڑا ہے۔ تتکون من 9 اشخاص، وہ 9 افراد پر مشتمل ہے۔ تتکون مشتمل ہے، من سے 9 یہ 9 کو کہتے ہیں، اور اشخاص افراد، شخص کر لیں، اشخاص کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو 9 افراد پر مشتمل ہے۔ نبیل کہتا ہے وَكَمْ فَرْدًا فِي أُسْرَتِكَ، وَكَمْ اور وَكَمْ کتنے، اس میں استفہام ہے، فردن افراد ہیں، فی اسرتی کا،
فی میں اسرا کہتے ہیں خاندان کو، اسرا بھی خاندان کو کہتے ہیں. کاف جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، آپ کو پہلے بتایا تھا. تو آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. طارق آگے سے کہتا ہے تحتوی اسرتی علی ستتی اشخاص. طارق کہتا ہے تحتوی مشتمل ہے، اسرتی میرا خاندان، تحتوی کا مطلب ہے مشتمل ہے، اسرتی میرا خاندان، علی ستتی اشخاص، ستہ کہتے ہیں 6 کو، اشخاص اوپر بھی گزرا تھا، افراد کو کہتے ہیں. تو میرا خاندان 6 افراد پر مشتمل ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا. تو آگے سے طارق کہتا ہے کم اخن لکا یا نبیل. کم اس میں استفہام آپ کو پہلے بتایا تھا. اخن کہتے ہیں بھائی کو، لکا آپ کے، لام جو ہے یہ حرف جار ہے، کاف جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یا نبیل یا حرف ندا، نبیل منادا. تو اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے کتنے بھائی ہیں اے نبیل. نبیل کہتا ہے لی سلاساتو اخواتن، لی میرے لیے، سلاساتو کہتے ہیں 3 کو، اخواتن، اخوا کا معنی ہوتا ہے بھائی، میرے 3 بھائی ہیں. طارق کہتا ہے وَكَمْ أُخْتًا لَكَ یا نبیل، وَكَمْ اور کتنی، اختن بہن، لکا تمہاری، یا نبیل اے نبیل. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اور اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ یہ ہوگا اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں اے نبیل، اور تمہاری کتنی ہمشیرہ ہیں اے نبیل. یہ ترجمہ ہوا ہے. نبیل کہتا ہے لی سلاسو اخواتن، میری 3 ہمشیرہ ہیں، میری 3 بہنیں ہیں، میری 3 سسٹر ہیں میری. نبیل آگے سے کہتا ہے وَقَمْ أَخًا وَأُخْتًا لَكَ یا طارق، اور اے طارق تمہارے کتنے بھائی اور بہن ہیں. پہلے طارق پوچھ رہا تھا نبیل سے، اب نبیل طارق سے پوچھ رہا ہے. طارق کہتا ہے لی اخن واحد و اختان، لی میرے لیے، یہ سب ترجمہ کریں گے. یہ تو ہو گیا لفظی. اخن ایک بھائی، اخن واحدن ایک بھائی ہے، و اختان تسنیہ کا یہاں پہ صیغہ لائے ہیں تو 2 بہنیں. میرا ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں. یہ ہمارا پہلا مکالمہ جو ہے طارق اور نبیل کے بارے میں الحمدللہ پڑھ لیا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو دوسرے مکالمے کی طرف ہم چلتے ہیں. الحوار الثانی، دوسرا مکالمہ جو ہے وہ خالد اور حسان کے بارے میں ہے. خالد کہتا ہے السلام علیکم یا حسان، تم پر سلامتی ہو اے حسان. حسان آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام یا خالد، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے خالد. خالد آگے سے کہتا ہے حل انت اصغر اخواتک، حل کیا، انت تم، اصغر چھوٹے ہو، اخواتک اپنے بھائیوں میں سے. اس کا با محاورہ جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کیا تم اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہو. حسان آگے سے کہتا ہے لا انا اکبر اخوتی، حسان کہتا ہے نہیں میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. لا نہیں، انا میں، اکبر سب سے بڑا ہوں، اخوتی اپنے بھائیوں میں سے. حسان کہتا ہے وما ہوا تسلسلک بین اخوتک، اور تمہارا اپنے بھائیوں میں سے ترتیب وار کون سا نمبر ہے. خالد کہتا ہے انا آخرہم، خالد کہتا ہے میں ان سب میں سے آخری ہوں. انا میں، آخر ہوں، ہم ان میں سے، کن میں سے، بھائیوں میں سے. خالد آگے سے کہتا ہے کم عمرک، کم کتنی، عمرک تمہاری عمر ہے. خالد پوچھتا ہے تمہاری عمر کتنی ہے. حسان آگے سے کہتا ہے
عمری 9 سنواتن، عمری میری عمر 9 سنواتن سال، میری عمر 9 سال ہے۔ خالد آگے سے کہتا ہے حل ابواک علی قید الحیاتی، حل کیا ابواک، ابوا کہتے ہیں والدین کو، تو اگر ابو کا ہوتا تو مطلب اکیلا والد ہوتا، تو یہاں پہ ابوا کا یہ تثنیہ کا صیغہ لائے ہیں، تو کیا والدین کا تمہارے علی قید الحیاتی زندہ ہیں، تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ حسان نعم والحمد للہ ہما علی قید الحیات، نعم جی ہاں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہما علی قید الحیات وہ دونوں زندہ ہیں۔ خالد کہتا ہے ما ہوا عمل ابی کا، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ ما ہوا کیا وہ عملو کرتے ہیں، ابی کا تمہارے باپ، کیا تمہارے باپ تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ حسان کہتا ہے ابی موظف حکومی، میرے والد سرکاری ملازم ہیں۔ الحمدللہ 2 مکالمے ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو باقی جو ہے وہ اگلے آپ کو چیپٹر میں ملے گا۔ تو اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو نیچے میرے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ نیچے کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے، اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ اگر آپ کو العربیۃ للطالبین المستوی الاول ثانی ثالث رابع کے باقی لیکچرز کی ضرورت ہے تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے، تو آپ اس پر سے کلک کر کے پلے لسٹ سے سماعت کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ حافظ۔